طالب صاحب کی شخصیت ایک جھیل کی مانند ہے، گہری اور پرسکون۔ ہم نے سب وے میں چائے کے دوران اس جھیل کو سوالات کے کنکر سے چھیڑا اور ان سے بننے والے ارتیاج کو سنا۔ اپنی ذات کی تشکیل کیسے ممکن ہوئی؟ لوگوں کے بنائے ہوئے سانچے کیا توڑ ڈالے؟ وہ واقعہ جس سے زندگی کی سمت متعین کی، وہ کام جو ابھی نپٹانے ہیں، سب سنا۔ آپ بھی سنیں۔ طالب صاحب، یو کم اکراس ایز اے ویری کنٹینٹڈ پرسن، بہت مطمئن لگتے ہیں آپ، تو آپ ہمیشہ سے ایسے ہیں؟ ہاں نہیں، اس میں نا میں عرض کر رہا تھا کہ میں مولانا وحید الدین خان صاحب سے ایک نکتہ سیکھا، وہ یہ کہ ہم جب لفظ کوئی بولتے ہیں تو وہ لفظ ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ مثلا میں اپنے بارے میں اگر یہ لفظ سوچوں یا خیال کروں کہ میں ایک عالم دین ہوں، تو یہ لفظ مجھے میرے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتا ہے، میری باتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، میرے جو تعلقات ہیں اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ نقطہ مجھے سمجھ میں جب آیا تو وحید الدین خان صاحب کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو آج سے 40 سال پہلے کی بات، جب میں نے ان کو پہلے پڑھا ہے۔ تو یہ اس نقطے سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں بھائی، اپنے بارے میں حقیقی لفظ بولو، مصنوعی لفظ نہ بولو۔ تو ان میں سے ان کا جو سارا جو فوکس ہے وہ ہے زندگی کے دکھوں پر۔ وحید الدین خان صاحب انہوں نے کہا کہ بھئی تم ٹھیک ہو، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، دوسرے ٹھیک ہوں، یہاں سے بات نہیں شروع کریں۔ ان کا فوکس اس نقطے پر کہ دوسرے ٹھیک ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم ٹھیک ہو یہ تمہارا مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے اپنے بارے میں مختلف لفظ سوچنے شروع کیے تو میں نے اپنے کچھ لیبل طے کیے۔ ان لیبل میں سے ایک لیبل یہ تھا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں۔ کوئی شکایت نہیں؟ اچھا، یہ اس کا اظہار ہے جس سطح پر بھی ہے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمیں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر ان کی جو یعنی میں رات بھی اپنی بہو سے بات کر رہا تھا کہ بیٹے جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ غلطیوں کے ہونے کے واقعات کم ہو جاتے ہیں۔ تو سر یہ بڑا مشکل ہے اس لیول پہ پہنچنا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہاں مشکل ہے، لیکن یہ جو دونوں نقطے ہیں کہ میں اپنی اصلاح کروں، اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے یا اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو پھر تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے اس کنٹینٹمنٹ کو جس حد تک بھی حاصل کرنے کا۔ تو آپ اسی طرح جس طرح اب ہم کسی باتوں پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں یا بہت ٹینس ہے یا گریف ہے یا سیڈنس ہے، تو آپ اس کو بھی اسی طرح ہی ڈیل کرتے ہیں؟ مطلب یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ڈیل تو میں یہیں سے کرتا ہوں، میرے پاس جو ٹولز ہیں وہ یہی ہیں۔ اللہ پر توکل، اللہ کی زندگی، میری زندگی میں، ہر بندے کی زندگی میں مداخلت حقیقی ہے، واقعاتی ہے، یہ تصوراتی نہیں ہے۔ وہ واقعی مداخلت کرتا ہے، وہ واقعی مدد بھی کرتا ہے، رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے، مشکلات بھی لاتا ہے، تو یہ واقعات ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی میرے گھر میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو مجھے مشکل پیش آئی ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ سکھانے سمجھانے کے باوجود وہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم لگا اس واقعے کو اپنی زندگی سے نکالنے۔ تو یہ یعنی اس کے باوجود مشکل پیش آتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں۔ لائک آپ اپنے آپ کو کیسے کہیں گے کہ آپ بہت خوش انسان ہیں، کہ بہت مطمئن انسان ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا وہ اس کا راز پا لیا ہے خوش ہونے کا؟ نہیں، میں یہ لفظ تو نہیں بولوں گا کہ میں خوش ہوں۔ ایک مجھے سہولت ہے، وہ سہولت یہ ہے کہ میں کم آمیز ہوں۔ کم آمیز کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ
ریلیشن شپ بنانے میں ایک فاصلے کو قائم رکھنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. پیدائشی طور پر میں ایسا ہوں, یعنی یہ مجھے سیکھنا نہیں پڑا, میں بچپن ہی سے اس طرح کا ہوں. نہیں, وہ ٹرسٹ کا فقدان ہے کہ آپ ویسے بائی نیچر ریزرو ہیں؟ نہیں, ٹرسٹ کا فقدان نہیں ہے, بلکہ میں کوئی رجسٹ کرنے کو شو نہیں کرنا چاہتا. یعنی میں اس کو نہیں اختیار کرتا کہ میرے بچوں کو, میرے دوستوں کو مجھ سے یہ پیغام ملے کہ میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا. میں نہیں مانتا, بہت ساری چیزیں نہیں مانتا, لیکن یہ میری باڈی یہ پیغام نہیں دینا چاہتی. تو اور کم امیری کی وجہ سے یہ مجھے سہولت مل جاتی ہے کہ مجھے شکایت کم پیدا ہوتی ہے. یعنی کم امیری تو توقعات کا بڑھانا ہے. یعنی میں جب توقعات بڑھاتا ہوں کہ میں مثلا ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 20 سال ہونے والے, تو توقعات جتنا تعلق بڑھتا ہے توقعات بڑھتی جاتی ہیں, تو ان کو روک کے رکھنا توقعات کو یہ آسانی ہو جاتی ہے. نہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کی دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے, آپ اس لیے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں, میں کس لیے ایسا کرتا ہوں یہ نہیں ہے میرے ہاں, جو میں کرتا ہوں, یعنی اس میں کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد, یہ اچھا سوال ہے اس حوالے سے کہ جب ہم کوئی بھی مقصد پیدا کر لیتے ہیں, کوئی بھی مقصد پیدا کر لیتے ہیں, تو ہمیں خدا والا ہونے میں مشکلات پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. مثلا میں یہی مقصد پیدا کر دوں کہ میری اولاد کو کامیاب ہونا چاہیے, یہ بھی مجھے خدا والا بننے میں رکاوٹ بننی شروع ہو جائے. تو کوئی بھی مقصد ہو وہ نہیں, میں اس کو یعنی فرض کے لفظ سے بیان کروں, میری ذمہ داری یہ ہے. تو جب میں ذمہ داری کے لفظ سے بیان کرتا ہوں تو مجھے بس ذمہ داری ادا کرنی ہے, اس کا نتیجہ نکلے بہت اچھی بات ہے, میں خوش بھی ہوں گا اس سے نتیجہ نکلنے پر. نہیں نکلا تو میرے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنا فرض ادا کیا. طالب صاحب, آپ کے دماغ میں کوئی ایسی کہ دل میں کوئی بات ہے کہ اگر ہم خوش نظر آتے ہیں تو اس سے ہمارے سوبر نہ ہونے کا ایک امپریشن آتا ہے؟ تھی میرے ہاں اور رہی, کافی عرصہ رہی, لیکن پھر میں نے جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, مجھے کوئی مصنوعی زندگی اختیار نہیں کرنی. یعنی ہم کیوں کرتے ہیں, یعنی ہم شادی پہ جا رہے ہیں تو یہ پہننا ہے, اس طرح وہاں پلیٹ میں سالن ڈالنا ہے, اس طرح کھانا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب ہم باتیں اس لیے سوچ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کیا تاثر لیں گے, لوگ کیا کہیں. اس کو میں اس میں کامیاب ہو گیا کہ میں اب اس کی مجھے پرواہ نہیں. اور لیکن یہ ظاہر ہے بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ چند سال پہلے حاصل ہوئی. تو لیکن یہ کہ ہاں یہ ہے ضرور کہ کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اس طرح کی گفتگو لوگ پسند نہیں کرتے, یعنی لوگوں کے بنے ہوئے سانچے ہیں. کہ مثلا آپ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ کہتی ہے میں مذہبی خاتون ہوں, تو اب ہمارا ایک سانچہ ہے, ہم اس کی شکل دیکھیں گے, اس کا لباس دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ مذہبی نہیں ہے. تو یہ جو سانچے ہیں ان کو اب مجھے لحاظ کرنا پڑتا ہے. میں خود اپنے ہاں سارے سانچے توڑ چکا ہوں. اب میں بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ہر طرح کی گپیں, دوستوں کے ساتھ ہر طرح کی گپیں, مذاق ہر طرح کے کرتا ہوں. یہ نہیں ظاہر ہے وہ ایک اخلاقی دائرہ تو ہے, وہ تو نہیں اس کو کراس کیا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اخلاقی دائرہ مذہبی ہے, مذہب سے پیدا ہوا ہے میرے ہاں. وہ یہ جو تہذیب ہے اس سے میں اس کو نہیں اب نہیں لیتا. پہلے میری والدہ نے جو میری ٹریننگ کی ہے وہ تو اسی اصول پر کی ہے. ان کا جملہ تھا ایک کہ کھاؤ من باندھا تو پاؤ جگ باندھا. تو یہ انہوں نے ظاہر اس طرح ہمیں, لیکن اس سے پھر میں 40s کے میں آ کے پھر اس سے نکل گیا کہ نہیں, اب میں جو ہوں میں وہی ہوں اور مجھے وہی نظر آنا چاہیے. میں اگر علامہ اقبال نہیں ہوں, ویسے علامہ اقبال اس طرح کا نہیں تھا, اس ڈھیلا ڈالا اپنی پرسنل لائف میں. تو گاندھی صاحب جو ہیں ان کو میں نے دیکھا, میری والدہ اور گاندھی صاحب اور میری نانی, یہ تینوں جو ہیں یہ
بہت مصنوعی ہو جاتے ہیں جب لوگوں میں ہوتے ہیں. اچھا. اب غامدی صاحب اب ان کے کافی عرصہ ہی ہو گیا ان کے ساتھ، اس طرح 10-12 سال ہو گئے، وہ باہر چلے گئے باقی جا گئے. اور مجھے نہیں اندازہ کہ ان سالوں میں انہوں نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں کی، لیکن میں اس سے اپنے آپ کو میں نے نکال لیا ہوا کہ نہیں بھائی، میں اگر مذاق کرنے والا ہوں تو میرا عالم دین ہونا اس میں رکاوٹ نہیں بنتا. ہاں میں درس قرآن دے رہا ہوں تو مجھے نہیں کرنا، میں حدیث پڑھا رہا ہوں تو مجھے نہیں کرنا، لیکن میرے دوستوں کے ساتھ، میری بچوں کے ساتھ میری ہر طرح کی گپ شپ ہوتی ہے. وہ میں نے اس سانچے کو میں نے توڑ دیا. تو آپ کیونکہ ریلیجیس اسکالر بھی ہیں، تو آپ کو اس نے اس بات میں مدد دی کہ دس از دا وے یو آر؟ اقبال سے ایک مدد ملی ہے. اقبال نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ تم کون ہو، یہ ایکچولائز ہونا چاہیے. یہ جو اس کا خودی کا تصور ہے نا، اس کا ایک بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ میں جو ہوں مجھے وجود میں آنا چاہیے. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں اپنے سے علاوہ سب کو دنیا سمجھتا ہوں، اور یہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات سب پر واضح ہو کہ بھائی تم اور تمہارے ارد گرد، وہ تمہارا باپ ہے، تمہارے بہن بھائی ہیں، شوہر ہے، بچے ہیں، یہ سب دنیا ہے. تو دنیا جو ہے یہ مجھے اپنے لیے نہیں جینے دیتی. دنیا مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ان کے لیے جیوں. میری اولاد مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ان کے لیے جیوں. میرا باپ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان کے لیے جیوں. تو اس میں، اور میں نے اپنے لیے جینا ہے، اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے. تو وہ توازن اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایکچولائز ہونے کی راہ میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دوں. تو اب اس میں ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا سیریس پرابلم، اور یہ خاص طور پر یہ بہت ریئیکٹ کرتی رہی ہیں، اور اب بھی شاید کسی وقت کر دیں. وہ یہ کہ بھائی میں نے فیصلہ کیا اور میرے بچوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے اس سے. میں نے فیصلہ کیا اور میرے والدین کی زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ جو میرے والدین ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کل کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ قیمت نہیں دے. باقی پیسوں کی دیے جا سکتے ہیں، ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے، خدمت بھی کی جا سکتی، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی پرسنالٹی کو قربان کیے بغیر. تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے پھر بہت آسانی ہو گئی بہت سارے فیصلے کرنے میں. مجھے جب یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ، اور کہاں سے حاصل ہوا؟ ایک تو اقبال نے اس کو تصور کو پیش کیا، خودی کے تصور، اس کا ایک یعنی اطلاق یا ایک اس کا اپلیکیشن یہ میری سمجھ میں آئی. اور دوسرا یہ کہ دین یعنی اللہ تعالیٰ وہ کیا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، اس میں غامدی صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باٹا کی فیکٹری نہیں لگائی کہ ایک ہی سائز کے، ایک ہی شکل کے جوتے بناتی چلی جائے. اس نے مختلف انسان بنائے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ارادہ اور ہے. اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہو جائیں. بس ٹھیک ہے، جب اللہ نہیں چاہتے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں. اچھا، دین میں بھی آپ دیکھیں نا کہ دین میں جو مطالبات ہیں وہ منیمم ہے. میکسیمم آپ جو کریٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کی ناقدری کرتے ہیں. جو بھی میکسیمم کریٹ کرتا ہے، جو جہاد میں جان دیتے ہیں، لوگ جنگلات میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے کہ بھئی تم نے یہ کام کیا ہے، میں نے نہیں کہا تھا، یہ کہہ دیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اوکے، میرے ذہن کی، میری طبیعت کی ایک وہ ہے تشکیل ہے، وہ اسی طرح ہونی ہے تو ہو. اچھا طالب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کب ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے ریلیجیس اسکالر بننا ہے؟ مطلب آپ بچپن سے ظاہر آپ نے کچھ پڑھا ہوگا، آپ کا کوئی ڈریمز ہوں گی کہ یہ بننا ہے، کیا یہ کب ڈیسائیڈ کیا؟
اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی فنون لطیفہ کی طرف آپ کا کوئی رجحان تھا یا آپ ورڈلی کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے تھے جو اس کے راستے میں آئی یا چھوٹ گئی، یا آج آپ سوچتی ہیں کہ میں ایک بڑا مصور بن جاتا، یا میں ٹریولر ہو جاتا، یا میں اور کوئی فیلڈ اختیار کرتا تو میں کیسے ایکسیل کرتا؟ اچھا نہیں، یہ جو ہے نا پہلا حصہ سوال کا کہ بھئی وہ تو ایک واقعہ ہوا ہے میری زندگی میں جس سے میں اس طرف آ گیا ہوں، وہ ہے غامدی صاحب سے ملاقات۔ اچھا غامدی صاحب ہم لاہور آ گئے تو غامدی صاحب میرے ماموں ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کیا، تو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں انہوں نے متاثر کیا تو میں نے چیزیں سوچا کہ میں سیکھوں گا۔ تو میں نے میٹرک جو ہے وہ میں سائنس سبجیکٹ کے ساتھ کیا۔ اچھا، اسی زمانے میں نے لاہور میں آ کے میٹرک کیا۔ آپ کو سائنس سے آپ کیوں لی؟ کیا ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے؟ والدہ کی یہی خواہش۔ اچھا تو اس زمانے میں تو والدین ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو دینی ڈاکٹر بن گئے نا پھر۔ تو وہ غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میری فیصلہ تبدیل ہو گیا، تو میں نے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں اب آگے سائنس سبجیکٹ نہیں لوں تو میں آرٹس میں پڑھوں گا۔ تو والدہ کو تھوڑا سا ہوا۔ میرے والد صاحب بڑے زبردست آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس نے جو فیصلہ کیا بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو پھر دینی علوم سیکھنے کا ساتھ پڑھنے کا سلسلہ۔ ہاں، یہ جو فنون لطیفہ والی بات ہے نا، وہ میرے والد صاحب جو تھے وہ شاعری کو بہت پسند کرتے، ان کو بہت سارے شعر یاد ہیں، اور صوفی تھے۔ اچھا، تو اور اس زمانے میں رات کو دکانیں کرنے کا تو رواج ہی نہیں تھا، کلینک کرتے تھے، وہ ڈینٹسٹ تھے میرے والد صاحب، تو وہ آ جاتے تھے مغرب کی نماز گھر آ کے پڑھتے۔ اچھا، مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، تو اس میں وہ ہمارے کو کھیلتے بھی تھے اور ہمیں اپنے صوفیانہ تجربات اور صوفیوں کے واقعات اور شعر بھی سناتے تھے۔ تو میں جب 6ٹھی 7ویں میں پہنچا تو میں نے شاعری شروع کی، اچھا، اور جو پہلی میں نے چیزیں لکھی ہیں وہ نعتیں ہیں۔ اچھا، تو ظاہر ہے وہ بریلوی فیملی، پیر، اور وہ جو محلہ تھا ہمارا، وہ والد صاحب کیونکہ پیر صاحب کی وجہ سے ہی پاک پتن گئے تھے، تو وہ اسی محلے میں انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا جس محلے میں پیر صاحب رہتے تھے، تو ان کے ہاں جانا، مسجد میں جانا، والد صاحب لے کے جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے صبح کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں۔ تو وہ سارا ماحول اسی طرح کا تھا، نعتیں پڑھنا، اور یعنی آپ مزے کی بات ہے، اس زمانے میں مجھے جو خواب آتے تھے وہ اس طرح تھے کہ میں بڑا پیر ہوں، بہت بڑا پیر، اور میرے آگے مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اوپر روشنی وہ آ رہی ہے وغیرہ، اس طرح کے خواب آتے تھے۔ تو ظاہر جو ماحول ہوتا ہے بچہ اسی میں سوچتا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی میرے اندر ایک آرٹسٹ تو تھا جو شاعری کی صورت میں آیا، ظاہر ہوا، لیکن پھر جب علم دین سیکھ لیا تو وہ دب گیا۔ اب بھی کرتا ہوں شعر شاعری، اب بھی میں کرتا رہتا ہوں، چیزیں لکھتا رہتا ہوں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہوں اس میں۔ تو آپ کو کوئی افسوس ہے اس بات کا کہ آپ سائنس چھوڑنے کا نے افسوس ہے، سائنس سبجیکٹس چھوڑنے کا؟ نہیں، میں بہت مطمئن ہوں۔ میں ایک یعنی یہ بچوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ اس کا سپین بہت چھوٹا ہے، صحیح، تو آپ ریگریٹ نہ کریں، پاسٹ کو ریگریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے چلیں۔ صحیح، اور یہ جو یو ٹرن لینے ہیں یہ آپ کو برباد کرتے ہیں۔ آپ نہیں ہیں، مثال کے طور پر میں ان کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی مثال دیتا ہوں، تو ڈاکٹر بنے، ان کو عالم دین بننا تھا، وہ ڈاکٹر کلینک کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے رہے۔ تو آپ اپنی، اور جب ان کو اللہ نے فراخی دے دی تو انہوں نے چھوڑ دیا کلینک کرنا، تو آپ اپنی اس فیلڈ میں چلتے رہیں، اگر کوئی راستہ نکلے گا تو نکل آئے گا، لیکن آپ یہ ریگریٹ کرنا، اس لیے میں
خیر میں نے تو اپنے شعور سے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے آپ عالم دین بننا ہے. وہ مجھے یاد ہے میں جب ایف اے میں داخلہ لے رہا تھا تو میرا ایک کزن تھے تایا کے بیٹے, وہ آئے ہوئے تھے ہمارے کراچی سے. تو وہ کون سے سبجیکٹ لینے ہیں, تو میں نے ان کو بتایا کہ فلسفہ اور یہ طرح. تو وہ بڑا افسوس ہو رہا تھا, کیوں زندگی پر بات کرنا. وہ تھے وہ اس زمانے میں یہ بہت اس کا رواج تھا ایم بی اے کرنے کا. اچھا. ان کا خیال یہ تھا کہ تم ادھر جاؤ, یہ بزنس کی دنیا میں دیکھو بڑا کام ہے. وہ ماشاء اللہ بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ, کینیڈا میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے یہ شعوری فیصلہ کیا تو اس لیے اس کے تو یہ سوال ہی نہیں. تو آپ کو کوئی ابھی تک ہے کچھ ایسا کام جو آپ نے بھی کرنا ہے, ہوتا ہے نا یہ کتاب لکھنی ہے, یہ کرنا ہے؟ وہ بہت ساری چیزیں کہ جو مجھے کرنی ہیں. نوری نے کتابیں پڑھی ہیں نا, یہ طالب صاحب کی 2 کتابیں لکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ, بتا نہیں رہے. کوئی شاعری کی شاید وہ جو آپ ہاں کہتے ہیں شاعری کی چیزیں نہیں, وہ تو ایسی میں یہ کتاب کا نام ہے جی دلیل راہ, یہ سامنے پڑھی ہے. اور ایک کتاب کا نام ہے استفہام, جی یہ طالب صاحب کی سوالوں کتاب کے جوابات. یہ کویسچن آنسرز ہیں. اور اچھا اچھا تو وہ میں نے یعنی یہ جو ہے نا ایک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں کہ بہت سارے میرے ذہن میں ہیں پروجیکٹس جو میں کرنا چاہتا ہوں اپنے دینی کام کے حوالے سے. مثلا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے استاد جو ہیں غامدی صاحب ماشاء اللہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت گہرا علم ہے اور بہت وسیع مطالعہ ہے, اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں علمی کام. مجھے کچھ جگہوں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے اختلافات ہیں, وہ میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں جہاں مجھے اختلاف ہے, میرا اپنا ایک نقطہ نظر بن گیا ہوا وہ چیزیں لکھی ہیں. اسی طرح امام غزالی کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت, وہ اب اپنے کانٹینٹس کے اعتبار سے کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا. اچھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ میں کسی وقت اس کا ایک متبادل لکھوں, اور ان کے اوپر جو تصوف کے اثرات ہیں ان کے بجائے حقیقی میرے خیال میں جو حقیقی دینداری ہے اس کو واضح کیا. اس میں وحید الدین خان صاحب کا کام بہت مددگار ہے, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. میرے اپنے بھی کچھ دریافتیں ہیں اس حوالے سے, وہ بھی دوسرا کام بھی ہے. لیکن اس طرح کی اور چیزیں بھی. پرابلم یہ ہے کہ میں عورت سے میرا تعلق تھا, وہ ایک حادثے سے ختم ہو گیا کہ جب یہ ہوا ہے طالبان کا اچھا آیا مسئلہ, تو غامدی صاحب کی لائف جو ہے وہ تھریٹ میں آ گئی, اور اس کے نتیجے میں جو وسائل ہیں ادارے کو مل رہے تھے وہ بھی کم ہونے شروع ہوئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا اور جو تحقیقی کام ہے وہ بند کر دیا. تحقیقی کام بند ہوا تو ہم تو وہی کام کر رہے تھے, تو ہم فارغ ہو گئے سارے لوگ. وہ اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے میری پوری زندگی جو ہے آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جب تک زندگی یہ چلتا رہے. بے روزگاری نہیں ہے, صحیح. تو میں وہاں سے نکلا اور یو سی پی میں جاب ہو گئی. اب یہ جو جاب ہے یہ جو میرا ہے نا پرائم ٹائم ہے جس میں کام میں نے کرنا ہے,